رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر اس کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوائے اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن، حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا: 1 نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ جس نے استغفار کا التزام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا، اور ایسے ایسے مقامات سے رزق مہیا فرمائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ فردوس جنت کا بلند ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں، عرش اس کے اوپر ہے، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قساوت کا باعث ہیں، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا انہیں زبان پر نہ لائیں۔ مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ بلا شبہ تمہارا رب بہت حیا والا اور سخی ہے۔ بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔